بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وسلم صل علی محمد وسلم غفر عن ذنوبنا عن ابن ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي صلی اللہ علیہ وسلم قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، اگرچہ وہ نیکی اپنے بھائی سے ملاقات کرتے وقت شگفتگی اور اسمائل کرنا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ نیکی یہ ہو کہ تم جب اپنے بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، خوشی کے ساتھ ملو، تمہارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو. اسی لیے اس دوسری روایت کے اندر ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تیرے بھائی کے ساتھ تو اس حال میں ملے کہ تیرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، تو اس میں بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اس میں ایک مومن کو خوش کرنا پایا جاتا ہے. ایک مومن کو خوش کرنا، ایک مومن کے دل کو رکھنا، اس کی رعایت کرنا، اس کو پریشانی غموم و ہموم سے بچانا، یہ شریعت میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور ایک نہیں متعدد روایات اس طرح کی آئی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی رعایت کرنا، اس کے دل کو خوش کرنا، چاہے ہنستے ہوئے چہرے کے ذریعے ہو. اور روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ مغفرت کے وعدے تک آئے ہیں اس کے اندر. خود حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ابو درداء ان کے شوہر کو میں دیکھتی تھی کہ ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک ہنسی رہتی تھی، ایک مسکراہٹ رہتی تھی، ایک خوشی رہتی تھی. تو میں نے اپنے شوہر ابو درداء سے پوچھا، ام درداء نے، ان کی اہلیہ نے، یہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر خوشی کیوں رہتی ہے، آپ کے چہرے پر ہنسی کیوں رہتی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح دیکھا ہے، ایک ہنسی سے ہلکی سی ہنسی رہتی ہے، چاہے آنے والا یہ سمجھے کہ یہ انسان مجھ سے خوش ہے. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے، ہر کسی سے ملتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہی یہی تھے
کہ ملنے والے سے اس طرح سے ملتے تھے گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے جان رہا ہے، بہت پرانی پہچان ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی اسٹرینجر آ جائے، پہلی مرتبہ اگر ہمارے پاس ملاقات ہوگی تو بھائی ہم تھوڑے ہچکچائیں گے نا کہ بھائی ہنسنے سے، ہنس کر بات کرنے سے ہم کو تھوڑا سا تکلف ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ آپ کسی سے بھی ملتے تھے، پہلی ملاقات ہوتی تو اس طرح سے ملاقات ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ وہ نبی کو پہچان رہا ہے۔ تو یہ طریقہ ہم کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور انسان اس کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ انسان اس کو بہت ہی معمولی سمجھتا ہے، اس کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر انسان دل میں خیال رکھے کہ اس میں مجھے صدقے کا ثواب مل رہا ہے، تو پھر انسان ہر ایک کے ساتھ کیسے ملے گا بھائی؟ خوشی اور بشاشت کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے گا۔ اور مسلمان کو خوش کرنے کا یہ ایک طریقہ نہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ انسان بہت سارے راستے سے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، نیکی بھی کما سکتا ہے، اور مومن کو خوش بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور اس کے اکرام کے لیے تکیہ پیش کرے، اس کے اکرام کے لیے کیا پیش کرے؟ تکیہ پیش کرے، تو اللہ رب العزت اس اکرام کے بدلے میں اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ مستدرک کی روایت ہے۔ اب کتنی معمولی چیز ہے، کیونکہ آپ نے آنے والے کا اکرام کیا اور اس کے دل کو خوش کیا، اس کے دل کو خوش کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہے تاکہ اس کی مغفرت کرنی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے راستے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک مومن دوسرے مومن کو راحت بھی پہنچا سکتا ہے۔ پچھلے والی حدیث کے اندر بھی پڑھا ہم کہ بھائی اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اچھا نہیں بول سکتے کسی کے لیے تو کم از کم کسی کی برائی بھی نہ کریں، کم از کم اپنی زبان کو خاموش ہی رکھے۔ اس میں بھی صرف اچھی بات بولنا، اس پر صدقے کا ثواب نہیں، بری بات سے اپنی زبان کو روک لینا، اللہ اس پر بھی کیا دیتا ہے؟ اسی طرح کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بیمار ہو گیا ہے، عامتاً مسجد میں دکھائی دیتا ہے، مسجد میں نہیں دکھائی دے رہا ہے، عامتاً آپ کے آنے اور اس کے آنے کا وقت، جانے کا وقت ایک ہے، بہت سی مرتبہ کسی کے آنے کا وقت جانے کا وقت ایک ہوتا ہے، تو راستے میں اکثر ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام ہو جاتا ہے، ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کی زیارت نہیں ہوئی، اس کو دیکھا نہیں، تو اب مومن کے لیے کیا ہے بھائی؟ قیامتاً بیمار آدمی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا نہیں، تو اب اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ دیکھنے کے لیے جائے، اس کو بڑا ثواب ہے، 70,000 فرشتوں کی دعائیں اس کو ملتی ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اتنا معمولی سا عمل ہے کسی کی عیادت کے لیے جانا، کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک مومن کی دل جوئی ہو رہی ہے، ایک مومن کے دل کو آپ خوش کر رہے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو الگ تھلگ ہو جاتا ہے، معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے، نہ وہ کسی سے مل رہا ہے، نہ کوئی اس سے مل رہا ہے، نہ اسے کسی کے حال کی خبر ہے، نہ اس کے حال کی کسی کو خبر ہے۔ اب وہ گھر میں پڑا ہے، نہ اس کو کوئی بات کرنے والا مل رہا ہے، نہ کوئی، اب کوئی انسان اس کی عیادت کے لیے چلا جائے، کوئی جس انسان نے ہفتے سے 10 دن سے کسی کو دیکھا نہ ہو اور کسی ایسے آدمی کو دیکھ لے کہ جس سے اس کی پہچان بھی نہیں ہے، صرف ایک نسبت ایمانی پر وہ اس کی عیادت کے لیے آ گیا ہے کہ بھائی میرا مومن بھائی ہے، پہچان والے کے یہاں تو سب جاتے ہیں نا، کزن ہے تو جائیں گے، یہ تو بات ہوگی نا معاشرے میں کہ یار بیمار ہو گیا، کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا،
انکل کو دیکھنے لیے تو سب جائیں گے، خالہ کو دیکھنے کے لیے سب جائیں گے، کیونکہ وہ تو پھر ناک کی بات ہے نا وہ. ہاں اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک مومن ہو جس سے کوئی پہچان نہیں ہے، ایسے آدمی کی قبر کے لیے. ایک نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بیمار ہوئے، بہت اللہ والے ہیں، محدث سے اپنے وقت کی. تو دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، کوئی عیادت کے لیے نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے اہلیہ سے پوچھا کہ بھائی لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میں بیمار ہوں. بہت سی مرتبہ تو یہ ایک سوال ہم کو ہوتا ہے کہ بھائی پتہ بھی ہے کہ نہیں کسی کو کہ میں بیمار ہوں، کیا اسٹیٹس رکھنا پڑے گا کہ بھائی میں بیمار ہوں تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں بیمار ہوں. اب تو خود کی بیماری کی اطلاع بھی دوسروں کو کرنی پڑتی ہے کہ بھائی میں بیمار ہوں. ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ خود تلاش کرتے تھے کہ بھائی کون بیمار ہے. ایک کووڈ سے پہلے کتنا اچھا تھا ماشاء اللہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، فون کرتے تھے میں آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، سب ٹھیک تو ہے. تو ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ بھائی سب ٹھیک تو ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میں مسجد بھی نہیں جا رہا ہوں، گھر میں ہوں، کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے. تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ اصل میں آپ نے جو لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، آپ نے جو لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو لوگ اس ڈیٹ اور اس قرضے کے خوف سے نہیں آ رہے ہیں کہ کہیں ملنے کے لیے آئے اور پیسے نہیں مانگ لیے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے جو لوگوں کو قرضہ دے کر رکھا ہے تو اس خوف سے لوگ آپ سے ملنے نہیں آ رہے کہ کہیں آپ لوگوں سے قرضہ نہ مانگ لیں. تو ان کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکل گئی، اللہ اکبر. کہا کہ ایسے پیسے کیا کام کے کہ جو مجھے اپنے بھائیوں سے دور کر، مجھے اپنے بھائیوں سے دور کر دے. انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مسجد کے اندر یہ اعلان کر رہا ہوں نماز کے اندر کہ میں نے سب کا قرضہ معاف کر دیا، میں نے سب کا قرضہ معاف کر دیا. اب قرضہ جو معاف کیا ہے، مسجد کے اندر اعلان جو ہوا ہے، تو دوسری نماز میں اتنے سارے لوگ ان کی عادت کے لیے آئے کہ گھر ان کا چھوٹا پڑا. ان کا گھر کیا ہو گیا؟ مطلب تو محبت ہے نا، پیسے تو آج ہے گھر نہیں ہے، یہ تو روکی سوکی بھی گزر جائے گی، آنی جانی ہے. تو عیادت کے لیے جانا کسی کی، یہ اللہ کے یہاں بڑی فضیلت کا حامل. حدیث پاک میں فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دن بھر دعائیں کرتے ہیں. ایک معمولی سے عمل یہ کرنے کے لیے. تیسری چیز، کسی مومن کا ہم دل رکھ سکتے ہیں، کسی مومن کو خوش کر سکتے ہیں، کسی کی غمخواری کرنا. کسی کی غمخواری کرنا. غمخواری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ بیچارہ کسی غم کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے کسی فیملی ممبر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے اس کی تعزیت کی، آپ نے اس کی غمخواری کی، آپ نے اس کو سینے سے لگایا کہ بھائی دنیا میں سارے لوگ آتے ہی ہیں جانے کے لیے، تیرے ابو بھی چلے گئے، تیری والدہ بھی چلی گئی، تیرے رشتہ دار بھی چلے گئے، تو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں سے بہتر جگہ میں گئے. آپ نے اس کی غمخواری کی، آپ نے اس کی تعزیت کی. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو کسی غم زدہ کی تعزیت کرے، اللہ رب العزت اسے تقوی کا لباس پہنائیں گے، اسے تقوی کا لباس پہنائیں گے. اور فرمایا کہ کوئی کسی کی تعزیت، کسی غمخواری کے اندر اس کی تعزیت کرے گا، اس کی مصیبت میں اس کو حوصلہ دے گا. ایک تو ہے کہ بھائی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے انسان، یہ اعلیٰ درجہ ہے. یہ حدیث پاک میں آیا کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو حوصلہ دے، اس کی ہمت کو بڑھائے.
تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 2 ایسے جوڑے پہنائیں گے، جنت کے 2 ایسے لباس، ایسے جوڑے پہنائیں گے کہ اس کی قیمت دنیا وما فیہا کی تمام چیزیں نہیں ہو سکتی. اتنی عظیم چیز ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے بڑے بڑے وعدے فرمائے. جب انسان اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ان باتوں کو بٹھائیں، ویسی چیزیں سنیں، کسی کو دیکھیں کہ وہ غمخوار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی پریشانی میں وہ پریشان ہے، تو آپ اس کو حوصلہ، اس کو دھارس مان دیں. پھر ایک طریقہ یہ ہے کسی مومن کو خوش کرنے کا، مسکراہٹ تو ہے ہی، اس کے جنازے کے اندر شرکت کریں. کسی مومن کے متعلق یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کا جنازہ ہے، اس کے جنازے میں شرکت کریں. اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ میت تو اس کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو میت کے رشتہ دار ہیں، اس کے جو ورثاء ہے، اس کے جو انہیریٹنس ہے، ان لوگوں کو دارس بنے گی، ان کو ہمت بنے گی، ان کا حوصلہ بڑھے گا اور ان کو اپنائیت محسوس ہوگی. اپنوں کے جنازے میں تو سارے جاتے ہیں، وہی بات، عیادت والی بات، کیونکہ وہاں تو حاضری پرانا ہوتا ہے نا، رجسٹر، ٹک باکس کہ بھائی وہاں نہیں جائیں گے تو نہیں آئے، خالو کا انتقال ہو گیا اور جنازے میں بھی نہیں آئے، اس کا انتقال ہوگا یہ بھی نہیں آئے. حالانکہ حدیث پاک میں جو الفاظ آئے ہیں، ہر انسان کو جنازے میں جانے سے پہلے اپنی نیت کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹٹولنا چاہیے. من اتبع الجنائز ایمانا و احتسابا، یہ لفظ آیا حدیث میں. ایمان اور احتساب، احتساب یعنی ثواب کی نیت سے جائے، رضائے الہی کی نیت سے جائے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جائے، کسی اور کو راضی کرنے کی نیت سے نہ جائے کہ جاؤں گا تو یہ راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے لیے کہ بھائی جانا پڑے گا. اکثر ہماری زبان پہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جانا پڑے گا، منہ دکھانا پڑے گا. اچھا، یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے، منہ دکھانا پڑے گا. جس طرح شادی میں منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے تو یہ جنازے میں کہاں منہ دکھانا پڑے گا. تو یہ جو ہے ایک نیت کی کمی کی وجہ سے، نیت کے نقص اور حسن نیت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. کیا ثواب؟ فرمایا کہ من اتبع الجنائز ایمانا و احتسابا، جو جنازے کے ساتھ چلا ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، تو فرمایا کہ اگر جنازے میں شریک ہوا، جنازے کی نماز پڑھی، تو 1 قیرات ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جنازے کی نماز بھی پڑھی اور تدفین میں بھی شریک رہا، تدفین کے اندر بھی شریک رہا. جب تک جنازہ قبر کے اندر اتار دیا گیا، اس کی تدفین ہو گئی، مٹی ڈال دی گئی، وہاں تک شریک رہا، تو فرمایا کہ اس کو 2 قیرات ثواب دیے جاتے ہیں. 1 قیرات کتنا ہے؟ تو فرمایا حدیث پاک میں 1 احد پہاڑ کے برابر. 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر، اور 2 قیرات 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب دیا. تو اگر انسان کی نیت ہی شروع سے غلط ہو، منہ دکھائی کی نیت ہو، تو انسان پیٹرول بھی خرچ کر کے گیا، ٹائم بھی خرچ کر کے گیا، اور کیا لے کے آیا؟ کچھ کھا لیا تھا. اور پھر یہ مومن کا حق ہے کہ جب اسے تدفین، اس کو دفن کر دیا جائے، اگر آپ کو کسی ضرورت کی وجہ سے جانا نہ ہو، تو گھر والوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ ان کی قبر کے اوپر کھڑا رہے، ان کی قبر کے اوپر کیا رہے؟ کھڑا رہے، کچھ دیر وہاں کھڑے رہے.
عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ وصیت کی تھی، صحابی رسول ہے، کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے گئے ہیں تو قبر کے اوپر اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک متوسط اونٹ کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر میری قبر کے اوپر کھڑے رہنا. یعنی ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں، اس کو کلین کرنے میں، اس کے گوشت کو کاٹنے میں اور اس کو تقسیم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اپنے اولاد کو یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ اتنی دیر میری قبر کے اوپر کھڑے رہے. کیوں؟ اس لیے کھڑے رہنا کہ جب مٹی ڈال دی جاتی ہے، میت کو بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر کون آتے ہیں بھائی؟ فرشتے آتے ہیں. اور جب بندے وہاں پر کھڑے ہوں گے، لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ایصال ثواب کر رہے ہوں گے، تو ان کی تلاوت کی برکت سے، ان کے ایصال ثواب کی برکت سے جو میت قبر کے اندر رکھی گئی ہے اس کے لیے فرشتوں کے جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتوں کے جواب دینے میں کیا ہوگی؟ ورنہ بھائی تنہائی کا گھر ہے نا قبر، تو کون ہے؟ کوئی نہیں. کیڑوں کا گھر، مکوڑوں کا گھر، کوئی نہیں وہاں پر. تو انسان نئی جگہ میں جاتا ہے تو نروس فیل کرتا ہے. کسی یہ انسان کا نیچر ہے کہ نئی جگہ میں جب انسان جاتا ہے تو اس کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے، اس کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے. اب وہاں قبر کے اندر جائے گا تو وہ اکیلا ہوگا، اور ایسا نہیں ہے جب میت قبر میں چلی جاتی ہے تو وہ قبر پہ وہاں سے چلنے والوں کی پیروں کی آہٹ کو سنتی ہے، ان کو سنایا جاتا ہے. یہ تو اللہ کا احسان جانیے. اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ورنہ اگر قبر کے اندر جو حالات چل رہے ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے سونا مشکل ہوگا، ہم سو بھی نہیں سکیں گے. قبر کے جو حالات ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ اپنی طاقت کو بتانے کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے حالات کو نکال دیتے ہیں، باہر کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے. ورنہ عام متن ان کو جانور سن سکتے ہیں، جانور یہ چیزیں سن سکتے ہیں. تو یہ بھی حق ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ قبر کی میت کو گھیر کے کھڑے ہو جائیں اور کچھ دیر ذکر و تلاوت کے اندر وہاں پر کیا رہیں بھائی؟ مشغول رہیں، تاکہ ان کے ایصال ثواب کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اس میت کے لیے فرشتوں کا جواب دینا کیا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ بھائی چلو اب ہمارا کام ختم، اب تم جانو تمہارا. کسی قبر کے اوپر بہت اچھا جملہ لکھا ہوا تھا اردو کے اندر، لکھا ہوا تھا کہ میں اہم تھا یہی وہم تھا. میں اہم تھا یہی وہم تھا. یعنی جب تک میں زندہ تھا تو مجھے یہ غلط فہمی رہی کہ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں، میں ہوں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، میں ہوں تو یہ مسجد ہے، میں ہوں تو مدرسہ ہے، میں ہوں تو یہ ہے، میں ہوں تو یہ ہے، میں ہوں تو یہ کھا رہے ہیں. کہا کہ میں اہم تھا یہی، تو آ کے سو گیا، تو آ کے سو گیا. دنیا جس طرح کل فنکشن کرتی تھی دنیا آج بھی فنکشن کر رہی. تیرے بچے جس طرح کل کھا رہے تھے وہ آج بھی کھا رہے ہیں. تیری مسجد جس طرح تو تھا چلتی تھی آج بھی چل رہی ہے. تو کہا کہ انسان یہ چیز اپنے ذہن کے اندر سے نکال دے کہ میں اہم تھا، میں اہم نہیں ہوں. کچھ نہیں، دنیا تیرے بغیر بھی سالوں تو نہیں تھا تب بھی یہ دنیا چل رہی تھی. دنیا تو کروڑوں سال سے چل رہی ہے، اور جب تو نہیں ہوگا تب بھی یہ دنیا چل رہی ہے. تیرے بغیر کچھ رکنے والا. انسان اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کرے. آخرت کا یہی چیز ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کو کام آئے گی.
جن نیکیوں کو وہ حقیر سمجھتا تھا اور حقیر سمجھ کے وہ چھوڑ دیتا تھا، جب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں بند ہونے کے بعد جب اللہ رب العزت کے یہاں وہاں کی کرنسی اس کو پتہ چلے گی، ابھی کی کرنسی اس کو پتہ ہے کہ نہیں یہاں کون سی کرنسی چلتی ہے، تو 5 پینی کو بھی ادھر ادھر نہیں رکھے گا، ہے کہ نہیں، اس کو بھی اس کے لیے پلاسٹک بیگ لائے گا، اس کے اندر جمع کر کے نہیں ادھر ادھر نہ چلے گا، اگر گر گئی تو پورا صوبہ اٹھائے گا لیکن 5 پینی نیچے سے نکالے گا، کیونکہ اس کی اہمیت پتہ ہے نا ابھی، کیونکہ 5 پینی کے بغیر 1000 پاؤنڈ بننے والے 999 بھی بنیں گے، لیکن 5 پینی کم ہوگی تو وہ 1000 کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو بھائی آخرت میں بھی یہی ہونے والا ہے۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایک نیکی کے لیے، جس نیکی کو جیسا کہ حدیث میں بتایا، کبھی ہم جس حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ ایک مومن بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا اس پر صدقے کا ثواب ہے، اب اسی انسان کو جس نے اس نیکی کو حقیر سمجھا ہوگا، قیامت میں اس کو روکا جائے گا جنت میں جانے کے لیے، کہا کہ تیری ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی کم ہے۔ اب اس ایک نیکی کے لیے، ایک نیکی کے لیے یہاں تو آپ کسی سے مانگیں کہ 5 پینی ہوئے 5 پینی دے دے گا، چلو 10 پینی بھی کوئی دے دے گا، پاؤنڈ بھی دے دے گا، لیکن قیامت کے اندر قرآن اس کی منظر، قرآن نے ابھی سے کہہ دیا، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، پیپر لیک ہو چکا ہے، کوشچن سارے آپ کو پتا ہے، قرآن نے ابھی سے کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اس کو دیکھے گا کہ اس کی طرف آ رہا ہے تو راستہ بدل کے بھاگے گا، کیوں بھاگے گا؟ کہ اس کو یہ ڈر لگے گا کہ یہ میرے سے نیکی مانگے گا، اور وہ ایسا دن ہے کہ کوئی کسی کو ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار کیوں دے گا، اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ نیکی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں کہاں سے مانگوں گا، میں کہاں سے لاؤں گا۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو ایک لمحے کے لیے اپنے آغوش سے جدا نہیں کر سکتی، ایک لمحے کے لیے اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، قرآن یہ شہادت دے رہا ہے کہ وہ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بھاگے گی، کیوں؟ کیونکہ ابھی کرنسی بدل گئی ہے نا، اس دن اس کرنسی کی آپ کو اہمیت پتہ چلے گی کہ کاش ایک نیکی میں زیادہ لے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے انسان کسی نیکی کو کیا نہ کرے بھائی، یقین نہ سمجھے۔ اللہ اتنا غفور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مغفرت فرما دیتا ہے، چھوٹی حدیث میں کیسے واقعات اپنے پڑھے، پکڑ بھی لیتا ہے اللہ اور چھوٹی چیزوں کو مغفرت بھی ہو جاتی ہے، تو انسان چھوٹی چیز کو چھوٹا اس کو نہ سمجھ کر نہ چھوڑے۔ پھر کسی مومن کو خوش کرنے کے لیے آگے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھائی اس کے آنر کو ڈیفینس کرے۔ کسی مجلس کے اندر آپ کو پتہ چلے کہ بھائی آپ کے ایک مومن بھائی کی برائی کی جا رہی ہے، اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اس کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اور آپ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ آپ اس کو دفاع کر سکتے ہیں، اس کو ڈیفینس کر سکتے ہیں، بھائی یہ غلط بات ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اگر وہ اس مجلس میں ہوتا، آپ کا دوست ہے، اگر وہ اس مجلس کے اندر ہوتا تو آپ اس کو دفاع کرتے، تو وہ اس مجلس کے اندر نہیں ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی اس مجلس میں سارے لوگ خاموش تھے، ایک انسان تھا جو اس کو دفاع کر رہا تھا، آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنی خوشی ہوگی؟ ضرور بہت خوشی ہوگی۔ اور حدیث پاک کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی، کیا فضیلت بیان کی گئی؟ کہ جو اپنے بھائی کا دفاع کرے گا کسی مجلس کے اندر جہاں اس کے اونر سے کھیلا جا رہا تھا، اس کی عزت اٹھا لی جا رہی تھی،
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن اہمیت فضیلت معلوم ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ فضیلت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے انسان نہیں کرتا ہے. اور جب فضیلت معلوم ہو جائے تب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح کسی مومن کو خوش کرنے کا اور بہت سارے راستے. یہ تو میں کچھ مثالیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کچھ مثالیں دے رہا ہوں. قرض لے کے رکھا ہے، قرض لے کے رکھا ہے. اب آپ کو اس کی حالت کا پتہ ہے کہ اس نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں 3 مہینے میں ادا کر دوں گا، 3 مہینے میں ادا کر دوں گا. اب بیچارہ محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، دن رات لگا ہے. ایک تو ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ بھائی میں دوں گا یعنی کس کے دیے ہیں کہ تیرے دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ کس کے دیے ہیں کہ آپ کے دوں گا. آپ بھی اس طرح یہ لائن میں ہے، آپ بھی لائن میں آ جاؤ. تو یہ نہیں، اب انسان کی حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان واقعتاً وہ سیریس ہے. بلکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی نے قرض لیا کسی سے اور اس کی واقعتاً اس کی نیت ہے اس کے لوٹانے کی، تو اللہ رب العزت کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اور دیکھے گا کہ غیب سے ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ وہ انسان کچھ دنوں میں اس قادر ہو جائے گا کہ وہ لوگوں کے قرضوں کو ادا کر دے. اور ایک انسان ہے کہ وہ دینا ہی نہیں چاہتا، اس کی نیت شروع ہی سے دینے کی ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے وہ کبھی نہیں ادا کر سکتا، وہ کبھی نہیں ادا. تو ایک انسان کو آپ نے قرض دیا ہے اور وہ قرض مہلت اس کی آ گئی ہے ادا کرنے کی. آپ کو معلوم ہے کہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اب محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس پوزیشن میں نہیں آ پایا کہ وہ وقت کے اوپر کیا کر دے، اپنے قرض کو ادا کر. اب آپ نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ 2 راستے. کیا آپ نے اس کی مہلت کو بڑھا دیا؟ آپ نے اس کی مہلت کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وقت آ گیا، مہلت آ گئی، آپ نے اس کو مزید چلو 1 مہینہ میں تم کو ایکسٹرا دے دیں. یا یہ کہ آپ نے یہ کر دیا کہ بھائی ایسا کرو کہ جو 500 ہے اس میں سے 100 میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، 400 دے دیں. یا کہ ساری رقم آپ نے اس کے اوپر صدقہ کر دی کہ بھائی میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. یا تو آپ نے اس کی مہلت بڑھا دی یا آپ نے اس کو وہی مال اس کو کیا کر دیا؟ ہدیہ کر دیا. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بڑھائی کہ اظلہ اللہ فی ظلہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، سورج بالکل اس کے سر کے اوپر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ 20-25 ڈگری میں انسان باہر نہیں نکل سکتا. پنکھے کے سامنے پنکھے ماشاء اللہ چل رہا ہے کہ نہیں، آئس پاپ کھا رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا کلفی کھا رہا ہے. یہ 25 ڈگری کا حال ہے، 30 ڈگری کے ہے کہ نہیں. جو ہندوستان پاکستان سے آئے 40-45 ڈگری کے اندر، وہ یہاں آ کے 25 ڈگری میں ایسے سبحان اللہ. تو وہ قیامت میں جو سورج جو ہوگا سوا نیزے کے اوپر، سر کے اوپر ہوگا، وہاں انسان. تو فرمایا کہ وہ انسان جس نے کسی قرض خواہ کو مہلت دی ہوگی، اللہ رب العزت اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اپنا سایہ اس کو نصیب فرمائے. کتنی فضیلت کی بات کہ مومن کو خوش کرنا، مومن کو خوش کرنے کی. تو ایک مومن جب دوسرے مومن سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے تو اسمائل جو ہے نا بھائی، ایک ویسے بھی ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں بھائی کہ جیسے ہی سمر گیا تو سارے سب کی بیٹری کیا ہو جاتی ہے؟ ڈاؤن ہو گیا. پھر کسی سے ملاقات کرنا اور کسی کے حال چال پوچھنے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ موڈ میں ہے کہ نہیں.
تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک طبی چیز ہے. آپ ایسے ملکوں میں چلے جائیں کہ جہاں موسم اچھے ہوتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ لوگوں کی صحت بھی اچھی ہے، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، لوگ حساس بساس ہوتے ہیں. اب یہاں پر ابھی سمر کا موقع چل رہا ہے، آپ دیکھیں باہر نکلیں گے تو ایک خوشنما منظر معلوم ہوتا ہے، لوگوں کے چہروں پر خوشی ہے، ایک موسم کا اثر پڑتا ہے. اب یہ سمر گیا، بارش شروع ہوئی، اب پھر لوگ ڈپریشن کے اندر. تو ایسے ملک میں ایسے موسم کے اندر کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، اس کا میرے خیال سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا. ثواب بھی کیا ہو جائے گا بھائی؟ خوشی سے ملے. اور یہ چیزیں آپ عربوں کے اندر دیکھیں، یہ چیزیں آپ عربوں کے اندر دیکھیں. اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان کے مردوں کو دیکھیں، ان کی عورتوں کو دیکھیں. یہ جب ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں کہ بس وہ ایسے ملیں گے کہ بس آپ کی ہڈیاں نکال دیں گے، آپ کو بوسہ بھی دیں گے. اور ان کی دعوتوں کا نظام دیکھیں. دل جتنا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ان سے سیکھیں. حافظ صاحب تو میرے خیال سے سعودیہ میں رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے اپنے سنا ہے کہ جب ان عربوں کے یہاں دعوت ہوتی ہے، 4 آدمی کو دعوت ہوگی اور پورا بکرا وہاں پر فرائی کیا ہوا آپ کے سامنے ہوگا. عجیب. وہ ملتے ہیں تو ایسے ماشاءاللہ، یعنی مصافحات و معانقات ان کے لیے لازمی ہے. بوسہ دیں گے ایک دوسرے کو، ہدیے دیں گے ایک دوسرے کو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حدیث ہے تہادو تحابو. اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں تمہاری محبت ایک دوسرے کے ساتھ بڑھے تو ایک دوسرے کو ہدیہ دو. ایک دوسرے کو کیا دو؟ ہدیہ دو. ایک دوسرے کو تو محبت بڑھے گی. اور یہ جو علاج ہے، یہ جو پرسکرپشن ہے، کوئی میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ گارنٹیڈ پرسکرپشن ہے. یہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. افسو السلام، فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرو. شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، باپ بیٹوں کو اولاد کو سلام کرے، اولاد باپ کو سلام کرے، تو اس سے گھر میں محبتیں پیدا ہوں گی. باپ اولاد کو ہدیہ دے، بیوی شوہر کو ہدیہ دے، شوہر بیوی کو ہدیہ دے، مصلی مصلی کو دے. محبت بڑھتی. اور یہ نبی کی بتائی ہوئی بات ہے، اس کی بتائی ہوئی بات ہے. اس میں لوگوں کے دلوں سے لوگوں کے دلوں سے جو کینہ ہے نا وہ کم ہوگا، دشمنیاں کم ہوگی، بخل دلوں سے نکلے گا. اور ہدیہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو مرسیڈیز دیں. ایک کھجور بھی آپ ہدیہ میں ہے، ایک کھجور کا ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. ایک ٹوپی کسی کو دے دی ہدیہ میں، ایک مسواک دے دیا کسی کو، ایک عطر دے دیا. یہ ساری چیزیں ہدیہ ہیں. ہدیہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. دل چاہیے. کیا چاہیے؟ دل چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بھائی مال مانگو تو کیا مانگنا چاہیے؟ کہ اللہ تو مال دے تو دل بھی دے، خرچ کرنے کا جگر بھی دے. ورنہ مال ہو اور انسان کے پاس دل ہی نہیں خرچ کرنے کا تو وہ مال تو اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ وہ بات بن جائے گا. ایک بادشاہ کے متعلق لکھا ہے، بڑا سخی تھا اور عوام کے اندر اس کی بڑی مقبولیت تھی. اور جو آدمی سخی ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے لوگوں کا. بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے، بلکہ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی. سخی سب کا محبوب ہوتا ہے، سخی سب کا محبوب ہوتا ہے. تو بادشاہ جو تھا وہ بڑا مشہور تھا کیونکہ اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی. اس کی بیوی جو تھی وہ 1 نمبر کی بخیل تھی. اس کی بیوی جو تھی 1 نمبر کی بخیل. ایک مرتبہ ایک مچھوارا آیا مچھلی لے کر بادشاہ کے لیے ہدیہ لے کر. تو بادشاہ کو مچھلی ہدیہ میں دی. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بڑی تازی مچھلی اور بڑی ماشاءاللہ. تو بادشاہ نے اس کو 2000 دینار نکال کے دے دی.
اور بیوی کو یہ گوارا نہیں گزرا کیا 2000 دینار دے دیے ایک مچھلی کے. اتنی تو وہ بنگلہ دیش کی نیشنل فش بھی اتنی مہنگی تو نہیں آتی. الش کیا نام ہے؟ الش, جہاں تک مجھے نام پتہ نہیں. الش, یہ بنگلہ دیش کی الش 2000 نکال کے دے دی. اب بیوی اندر سے یہ ہو رہی ہے 2000 کیسے دے دیے. اب وہ بادشاہ کو کہہ رہی ہے کان میں, کہا کہ پیسے واپس دے دو. وہ تو ہدیہ لے کر آیا ہے, تم کو 2000 دینے کی کیا ضرورت تھی. تو کہا کہ یہ بادشاہوں کی شان نہیں ہے. بادشاہ ایک مرتبہ دیتا ہے تو کسی سے واپس نہیں دیتا ہے. تو بیوی نے کہا کہ میں تم کو طریقہ بتاتی ہوں. لیکن جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, جہاں آپ کے 5 سینسز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہاں ایک سینس ابھی بھی کیا ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے وہاں سے راستے مل جاتے ہیں. کہا کہ میں راستہ بتاتا ہوں. ہاں کیا راستہ ہے؟ کہا کہ اس کے پوچھو کہ یہ مچھلی جو ہے نر ہے یا مادہ ہے, میل ہے یا فیمیل. اگر وہ کہے کہ نر ہے تو تم کہنا کہ مجھے تو مادہ چاہیے تھی, میرے پیسے واپس دو. اگر وہ کہے کہ وہ فیمیل ہے, مادہ ہے, تو کہا کہ مجھے تو نر مچھلی چاہیے تھی, مجھے دو. تب بادشاہ, وہاں تو بھائی بادشاہ ہو کے غلام ہو, وہاں تو کسی کی چلتی نہیں ہے. تو بادشاہ نے اس مچھوارے سے کہا کہ بھائی یہ مچھلی جو تم نے مجھے دی ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ تو مچھوارے نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے لیے کوئی نر اور مادہ لا سکتا ہے؟ میں نے آپ کے لیے ایسی مچھلی لائی ہے جو نر بھی نہیں ہے اور مادہ بھی نہیں ہے. یہ تو بیچ والی ہے اور یہ بہت لذیذ ہوتی ہے. تو بادشاہ اور خوش ہوا, اس نے 2000 نکال کے اور دیا. یہ سخیوں کی بات ہے, یہ جگر کی بات ہے. تو بھائی اس حدیث کے اندر ہے مومن کو خوش کرنا. دیکھیے بادشاہ نے اس کو خوش کر دیا, میں نے آپ کو خوش کر دیا, تو حدیث پر میرا بھی عمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ کا یہ بات ہو, مجھے بھی تمام کام